قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والبرهان الرشيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم محمد صلى الله عليه وسلم سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أعجمها تجمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاتعداد مرتبہ حمد و ثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لاتعداد مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ہمارے عزیز محترم بھائی صاحب نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا انعقاد کرایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی صاحب کے رزق میں، مال میں، عزت میں، مکان میں، اولاد میں برکتوں کو نزول فرمائے۔ میرے دوستوں، بڑی خوبصورت نعتیں آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ پاک سب دوستوں کا پڑھنا قبول فرمائے اور سب دوستوں کی حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ اللہ کے پاک کلام کی سورۃ الاحزاب میں سے ایک آیت کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، البتہ تحقیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ساری زندگی امت مسلمہ کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ حضور علیہ السلام کا سفر ہمارے لیے تعلیم ہے، حضور علیہ السلام کا گھر میں تشریف لے جانا ہمارے لیے تعلیم ہے، حضور علیہ السلام کا بیٹھنا یہ بھی ہمارے لیے تعلیم ہے، حضور علیہ السلام کا گفتگو فرمانا یہ بھی ہمارے لیے تعلیم ہے، حضور علیہ السلام کا تبسم اور مسکرانا یہ بھی ہمارے لیے تعلیم ہے۔ آپ اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں ایسے ملیں گی کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم عموماً فرمایا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہم مذاق کرتے ہیں، ہم تو مذاق کرتے ہیں قاف کے ساتھ، لیکن حضور علیہ السلام قاف کے ساتھ مذاق نہیں کرتے تھے، حضور علیہ السلام مزاح دل جمی فرماتے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اگر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم، قرآن کہتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سخت مزاج ہوتے، تو آپ کے پاس کوئی بیٹھتے نہ، آپ سے فیض کوئی نہ حاصل کرتا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج نہیں تھے، حضور علیہ السلام انتہائی نرم مزاج تھے۔ حضور علیہ السلام مزاح بھی فرماتے تھے اور مزاح بھی ایسا کرتے تھے جو حقیقت پر مبنی ہوا کرتا تھا۔ مثلا نبی کریم علیہ السلام تشریف فرماتے، ایک بڑھیا حضور کی بارگاہ میں آ گئی، آ کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ دعا کریں اللہ مجھے جنت میں جگہ نصیب فرمائے۔ آپ جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، تقریر آپ سنتے رہتے ہیں، میں نے تقریر نہیں کرنی بٹ تھوڑی سی کرنی ہے برکت کے لیے۔ اگر اتنا ٹھنڈا سبحان اللہ تو آدھا گھنٹہ میں آپ کو جگاؤں گا، پھر آدھا گھنٹہ تقریر کروں گا، مزہ نہیں آئے گا نا جی؟ ذرا آپ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور جو دوست تشریف فرمائیں مجھے سنتے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہے میں تقریر کیسے کرتا ہوں، گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کیسے ہیں، تو اس لیے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چند منٹ آپ کے لوں گا، کچھ باتیں تاکہ ذہن میں آپ کے بٹھا سکوں۔ حضور کی بارگاہ میں ایک مئی صاحبہ بوڑھی حاضر ہوئی،
عرض کرتی یا رسول اللہ آپ دعا کریں اللہ مجھے جنت میں جگہ نصیب فرمائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تو جنت میں نہیں جائے گی۔ پھر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ دعا کریں اللہ مجھے جنت میں جگہ نصیب فرمائے۔ حضور نے فرمایا بوڑھیا تو جنت میں جائے گی نہیں۔ رونے لگ گئی، کمال ہے۔ سرکار نے سے عرض کرتی یا رسول اللہ دعا کریں میں جنت میں جاؤں۔ حضور نے فرمایا اے بوڑھیا تو جنت میں نہیں جائے گی۔ جب مایوس ہو کے رونے لگی نا، واپس جانے لگی، حضور نے دوبارہ بلایا، فرمایا اے بڑھیا جنت میں نظام کچھ ہو رہا ہے، وہاں بوڑھے نہیں ہوں گے، بوڑھے بھی جوان ہو جائیں گے، تو بوڑھی ہو کے جنت میں نہیں جائے گی، جوان ہو کے جنت میں جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاح تھا، اور یہ بھی ہمارے لیے زندگی، یہ نہیں سخت مزاجی نہیں، دین کے معاملے میں سختی بھی ہے اور نرمی بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بوڑھی جنت میں نہیں جائیں گے، کیوں؟ قرآن کہتا ہے کیا؟ فرمایا کہ جنت کے اندر جو بوڑھے ہوں گے وہ جوان ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھو ہم آج جو یہاں پہ موجود ہیں، کسی کا قد 3 فٹ ہے، کسی کا 2.5 فٹ ہے، کسی کا 4 فٹ ہے۔ قرآن پاک کے بعد ہمارے پاس جو سب سے عام چیزیں ہیں، کتابیں ہیں، وہ کیا ہے؟ بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، بخاری کی حدیث بلکہ متفق علیہ حدیث ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر جب اپنے بندوں کو بھیجے گا نا، 2 چیزیں ہوں گی۔ فرمایا کیا؟ فرمایا آج کوئی کالا ہے، ہاں جی، کسی کا کلر کس طرح ہے، کسی کا کلر کس طرح ہے۔ فرمایا جب جنت میں جائے گا اس کی شکل ایسی ہوگی جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی شکل تھی۔ اور فرمایا آج کسی کا قد 3 فٹ ہے، کسی کا 2.5 فٹ ہے، کسی کا انچ کے حساب سے ہے، اور کسی کا فٹوں کے حساب سے ہے۔ فرمایا یاد رکھو جب جنت میں جائیں گے یہ فٹ کا چکر ختم ہوگا۔ حضرت آدم کا قد چونکہ 60 گز تھا، فرمایا اس کی تمام اولاد کا قد جنت میں بھی 60 گز ہوگا۔ آج میرا قد چھوٹا ہے، انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے یہ چھوٹا قد نہیں ہوگا، انشاءاللہ بڑا قد ہو جائے گا۔ میرے دوستو، نبی کریم علیہ السلام نے مختلف مقامات پر مختلف حضور علیہ السلام نے مزاحیں فرمائی ہیں۔ مثلا نبی کریم علیہ السلام بیٹھے ہیں، سرکار نے کھجوریں آتا ہے، کھجوریں کھاؤ، صحابہ کرام کھا رہے ہیں، گٹھلیاں کھاتے کھاتے نا حضور علیہ السلام کیا کرتے؟ وہ گٹھلیاں حضرت علی کے سامنے رکھتے گئے، صحابہ نے کھائی حضرت علی کے سامنے۔ جب گٹھلیاں ختم ہوئی تو کیا دیکھا؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گٹھلیوں کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ حضور فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو کہ آج اس محفل میں سب سے زیادہ کھجوریں کس نے کھائی ہیں؟ سارے صحابہ نے کہا جس کے سامنے زیادہ گٹھلیاں پڑی ہیں اسی نے زیادہ کھائی ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا مزہ تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں جن کا نام حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ظاہر، یہ حضور علیہ السلام کے لیے گھر سے نا دیہات کے گاؤں کے رہنے والے تھے۔ حضور علیہ السلام سبزیاں لے کے آتے، گاؤں کی چیزیں لے کے آتے، وہ جو دیسی چیزیں ہوتی نا حضور علیہ السلام کے لے کے آتے تھے، اور حضور علیہ السلام شہر کی چیزیں اسے لے کے دیتے تھے۔ ایک دن منڈی میں بیٹھے ہوئے تھے، کریم آقا علیہ السلام نے خرامہ ناز فرماتے ہوئے لا اقسم بہذا البلد والقدمین شریفین طیبین طاہرین اٹھا کر حضور علیہ السلام وہ قدمین اٹھا کر جب منڈی میں تشریف لے گئے تو وہ آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ سرکار علیہ السلام نے پیچھے سے آ کر کیا کیا؟ اس کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، جیسے ہم عام طور پر کرتے ہیں، ایسے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا نا، تو حضور نے فرمایا بتاؤ میں کون ہوں؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضور کا کتنا پیارا مزہ ہے، کتنی پیاری محبت ہے۔ حضور علیہ السلام نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا بتاؤ میں کون ہوں، مجھے بتاؤ۔ اور جس نبی کے گزرنے سے صحابہ کو علم ہو جاتا کہ اس گلی سے حضور علیہ السلام گزرے ہیں، تو مجھے بتاؤ سرکار کا ہاتھ جب آنکھوں پہ پڑا ہوگا انہیں پتہ نہیں چلا ہوگا کس ہستی کا ہاتھ میرے آنکھوں پہ ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس ہاتھ سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے میرے ہاتھ کو پکڑا تھا حضور چلے گئے، آج بھی اس پکڑے ہوئے ہاتھ سے میں خوشبو حضور علیہ السلام کی سونگھ لیتی ہوں۔ حضور جس گلی سے گزرتے، اللہ مرضی ہے یار، تھوڑی مرضی ہے۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، ذرا اونچا بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو، آقا کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا نبی کریم علیہ السلام نے نا ایسے ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھنے کے بعد فرمایا بتاؤ میں کون ہوں؟ اب مجھے بتاؤ
جو ہاتھ کی خوشبو سے پہچان لیتے تھے، اور حضور علیہ السلام نے جس گلی سے گزر ہوا ہوتا حضور کو پہچان لیتا، مجھے پتا اس کو پتہ نہیں ہوگا۔ اور ساتھ ہی سرکار نے جملہ فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا؟ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا فرماتے ہیں غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں۔ اتنا ڈھلا سبحان اللہ وارے نہیں کھانا، اونچا بولو سبحان اللہ، محبت سے بولیے غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار۔ چونکہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ شاعر جو ہوتا ہے نا، شاعر اور پڑھنے والا اس کا گلا زیادہ ہوتا ہے، اونچا پڑھنے والا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجمع کے اندر کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن کی آواز اچھی ہوتی ہے۔ یہاں تو ماشاء اللہ نعت خواں تشریف فرمایا ہے، اور آپ حضرات چونکہ اس فیلڈ کے نہیں ہیں سننے والے، اس لیے میں آپ کے مزاج کا جس کی سراغ کو آ جائے تاکہ آپ کا بھی حصہ بھی شامل ہو جائے، میں ایسا شعر پڑھنے لگا ہوں۔ اسی کا ترجمہ کر دے دوسرا شعر کا جائے، فرمایا تیرے نام تمہارا جان یا رسول اللہ، بولیے تیرے نام تمہارا جان یا رسول اللہ، بولو تیرے نام تمہارا جان۔ ہون دا حق نہیں پڑھتا چپ کر کے باؤ، ہون حق پڑھ دے پڑھو تھوڑا جہاں، تیرے نام تمہارا، تیرے نام تمہارا جان یا رسول اللہ۔ نوجوانوں میرے حال ویکھو یارو، تسی لگدا ہے پہلی باری مسجد اگر میرے حال تک میں کی پیارنا، محبت نال پڑھو تیرے نام تمہارا، تیرے نام تمہارا جان، تیرے نام تمہارا جان یا رسول اللہ، ہر چیز کرا قربان، ہر چیز کرا قربان یا رسول اللہ، تیرے نام تمہارا جان یا رسول اللہ۔ اللہ میرے نبی نے فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا؟ کون خریدے گا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ میں اتنا سستا ہوں، مجھے کون خریدے گا؟ میری بلا کوئی قیمت ہے؟ آگے پتہ ہے سرکار نے کیا فرمایا؟ دنیا کے ہاں تیری کوئی قیمت نہیں ہوگی، میرے ہاں رب کے ہاں تیری بڑی قیمت ہے، تیری بڑی قیمت۔ حضور علیہ السلام کا ہر قول ہر فعل ہم سب کے لیے اسوہ ہے، ہم سب کے نمونہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو ہنس کر اور مسکرا کر بولے، اس کا مسکرا کر بولنا بھی نیکی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں تھرمامیٹر ہوتا ہے، تھرمامیٹر ڈاکٹروں کے پاس، وہ جیسے منہ میں ڈالتا ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے 102 بیمار ہے، 103 کا بخار ہے، اتنا جو نا اس کا ٹمپریچر ہے۔ تو مولوی کے پاس بھی ٹمپریچر ہوتا ہے، وہ کیا؟ وہ 16-17 سال سے جو پڑھا رہا ہو وہ سرکار کا نام لے کے نا دیکھ لیتا ہے اس کا ٹمپریچر ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ بولو نا یا سبحان اللہ۔ بھائی میں بھی عالم ہوں تو مجھے پتہ ہے بندے سننا کہ بولو نا یا سبحان اللہ اونچے آواز سے۔ حضور کا زندہ آباد۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سرکار کریم علیہ السلام نے آپ کی زندگی کا ہر فعل ہر قول سرکار کا ہمارے لیے اسوہ ہے۔ حضور علیہ السلام تبسم فرماتے تھے،
اور اتنا پیارا تبسم فرماتے تھے کہ کتابیں بڑی ہوئی ہیں۔ ابو داؤد شریف حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اور دوسرے راوی حضرت سیدنا مخنّع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتا ہے کھانا کھا رہے تھے، حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھاتے کھاتے نا تو سرکار علیہ السلام مسکرا رہے تھے، تو کھانا کھانے والے نے نا بسم اللہ شریف نہیں پڑھی تھی، تو حضور علیہ السلام دیکھ رہے تھے اور وہ کھانا کھا رہا تھا، اچانک اسے یاد ہے کہ میں نے بسم اللہ شریف پڑھی نہیں ہے، حضور علیہ السلام کے سامنے کہتا ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، جیسے اس نے یہ الفاظ پڑھے نا صحابی نے، تو حضور علیہ السلام فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنواجذ، نبی کریم علیہ السلام نے دیکھ فرمایا، تبسم فرمایا، سرکار کے سامنے والے دان نظر ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ خیریت ہے، مسکرائے کیا ہو؟ فرمایا جب اس نے بسم اللہ شریف نہیں پڑھی تھی میں دیکھ رہا تھا شیطان اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، شیطان کھانا کھا رہا تھا۔ اچھا سارے بندے عقل مند بیٹھے ہیں، کمال نہیں ہو گئی؟ جو ہمیں نظر نہیں آتا حضور علیہ السلام اسے دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جسے ہم نہ دیکھ سکیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں دیکھ سکتے، حضور تو وہاں تک دیکھتے ہیں جہاں تک کسی کی نگاہ جاتی نہیں ہے، یہ علیحدہ ٹاپک ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسکرا پڑے، سرکار فرماتے ہیں یہ کھانا کھا رہا تھا، بسم اللہ سے نہیں پڑھی تھی، شیطان کھا رہا تھا، اور جیسے ہی اس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا، شیطان کے پیٹ کے اندر جو کھانا چلا گیا تھا اس نے قے کی الٹی کی، سارا کھانا باہر نکال دیا اور دوڑتا ہوا بھاگ گیا۔ میں مسکرا اسے رہا ہوں کہ شیطان کے پیٹ میں گیا بھی ہے، اسے کچھ فائدہ نہیں ہوا، اللہ نے پیچھے جو کھانے کی برکتیں دی ساری کی ساری واپس لٹا دی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اتنا تبسم فرماتے تھے، حضور علیہ السلام رات کو جب چلتے تھے نا تبسم فرمانے میٹھا، حضور علیہ السلام مسکرانے کی وجہ سے حضور کے دندان مبارک سے وہ روشنی نکلتی تھی، در و دیوار بھی اس سے روشن ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام ایک دن ہمارے ہاں تشریف لائے، سرکار تشریف لائے نا تو سرکار کو میری ماں نے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے چمڑے کا بستر دیا، کمال ہو گئی جناب، چمڑے والا بستر حضور علیہ السلام آرام فرماتے تھے۔ آج ہمارے پاس پلنگ ہے جناب، نرم و ملائم بستر ہیں، لیکن یقین کریں نرم و ملائم بستر ہونے کے باوجود بھی سکون نہیں آتا، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی پیاری تھی کہ حضور علیہ السلام چمڑے کے بستر بھی اس طرح آرام فرماتے تھے، کائنات کا والی مختار سو رہا ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام ہمارے یہاں تشریف لائے، او چاچا او آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی امی جان نے دیکھا حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں اور آپ کے جسم مبارک سے پسینہ ہے، دوڑ کر شیشی لے حضور علیہ السلام کے جسم سے پسینہ مبارک جو نکل رہا تھا اپنے شیشی میں ڈالنے لگے۔ حضور علیہ السلام کی آنکھ کھلی، فرمایا کیا کر رہی ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ پسینہ مبارک لے رہی تھی۔ حضور علیہ السلام مسکرا پڑے، فرمایا اپنے پاس بھی رکھنا، دوسروں کو بھی دینا، جتنے تک دیتی جاؤ گی برکتیں بڑھتی جائیں گی، برکتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مسکرانا کمال کا تھا۔ اور آخری بات سنیے، حضرت فضالہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اسلام نہیں لایا تھا، اب یہ سننے والی بات ہے، بڑی کمال کی بات ہے، ابھی میں اسلام نہیں لایا تھا۔ فتح مکہ کے بعد حضور علیہ السلام طواف کعبہ فرما رہے تھے اور مجھے کچھ ناعاقبت اندیشوں نے یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ نبی جو ہیں وہ طواف کر رہے ہیں، تو تلوار لے جا کے قتل کر دے معاذ اللہ۔ حضرت فضالہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اسی نیت سے حضور کے پیچھے آیا، اور جب آیا نا تو کیا ہوا؟ فرمایا حضور علیہ السلام طواف کعبہ کر رہے تھے اور میں اس نیت سے آیا تھا کہ آج معاذ اللہ حضور کو شہید کر دوں گا۔ فرمایا جیسے قریب آیا نا، حضور علیہ السلام آگے جا رہے تھے، میں پیچھے جا رہا تھا، تو ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں، حدیث کے لفظ پڑھنے لگا ہوں، سرکار آگے تھے، صحابہ پیچھے تھا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا افضالہ تو او میرے پیچھے آنے والے، کیا تو فضالہ تو نہیں ہے؟ حضور نے مڑ کے دیکھا نہیں، حضور نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ کون آ رہا ہے، سرکار نے آگے جاتے ہوئے فرمایا کہ کیا تو فضالہ ہے؟ نعم یا رسول اللہ انا فضالہ، تو میں فضالہ ہوں۔ اب آگے جملہ جو ہے نا کمال کیا کہتے ہیں، دل میں یہ تھا کہ آج حضور کو شہید کر دوں گا معاذ اللہ۔ حضور فرماتے ہیں اے فضالہ یہ تو بتا تیرے دل کے اندر کیا ہے، تو دل کے اندر کیا سوچ رہا ہے؟ حضور نے پوچھا ماذا کنت تحدث فی نفسک، اپنے دل کے ساتھ تو کیا باتیں کر رہا ہے؟
اپنے دل کے ساتھ تو کیا بات، دل کے اندر کیا سوچ رہا ہے؟ اب جواباً کیا کہتا ہے؟ دل میں سوچ کیا رہا تھا کہ معاذ اللہ حضور کو شہید کر دوں گا. کہتے لا شیئن، حضور کچھ بھی نہیں. انا اذکر اللہ، یا رسول اللہ میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. کر مسلمان نہیں تھے نا جی، میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. خدا کی قسم حضرت فضالہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ کہا نا کہ میں تو اللہ کا ذکر کر رہا تھا، نبی کریم علیہ السلام فدائک النبی، حضور علیہ السلام مسکرائے، مجھے پکڑا، میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا اے فضالہ میں بتاؤں تیرے دل میں کیا تھا اور تو کیا کہہ رہا تھا؟ تو کیا کہہ رہا تھا مجھے میں بتاتا ہوں. سرکار کریم علیہ السلام نے فرماتے ہیں سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا فضالہ سن، تو جو کہہ رہا تھا میں جانتا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے، تو جتنا مرضی میرے مرنے کی تمنائیں کر لے اور مجھے شہید کرنے کے جتنی مرضی جتن کر لے، اللہ نے میری حفاظت کرنی ہے. میں تیرے ہاتھوں سے شہید نہیں ہوں گا. جب اللہ مجھے موت دے گا تو اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں گا. ایسے واسطے کہ بندہ مٹی جائے نا آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے تو آقا کیا ہے. ہاں دوستیاں نے پتہ نہیں کیڑا شعر پڑھیا، اونچا اونچا شعر ہے، سانو سمجھ نہیں آتے، ساری کوئی ہلکا جہاں پڑھ لو. میں جو پڑھنا چاہنا لباس آدمی پہنا، لباس آدمی پہنا، جہان آدمی سمجھا. ساری دنیا کہتی ہے انا بشرم مثلکم، انا وہ اے نوجوان جڑے نوجوان انہاں بیچارے نو کوئی تکلیف نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. فرمایا اج ساری دنیا دی انا بشرم مثلکم، انا بشرم مثلکم. حضور ساڈے ورگے، حضور ساڈے جیاں سندے نے، ساڈے جیاں کھاندے نے، ساڈے جیاں انجے. اور میں کہ جلیا نہیں نہیں نہیں، میرا نبی تے اسی برابر نہیں ہو سکدے. اس واسطے لباس آدمی پہنا، لباس آدمی پہنا، جہان آدمی سمجھا. لباس آدمی پہنا، جہان آدمی سمجھا. لباس آدمی پہنا، جہان آدمی سمجھا. توجہ، لباس آدمی پہنا، جہان آدمی سمجھا. مزمل بن کے آئے تھے، مزمل بن کے آئے تھے، تجلا بن کے نکلیں گے. مزمل بن کے آئے تھے، تجلا بن کے نکلیں گے. اور محمد سر قدرت ہے، رمز اس کی کوئی کیا جانے. محمد سر قدرت ہے، رمز اس کی کوئی کیا جانے. محمد سر قدرت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے. شریعت میں یہ بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے. اللہ اکبر. اختر بھائی میرے تشریف فرمان، حاجی صاحب سریکی والے آ گئے. واہ بھائی واہ، سریکی والے آ گئے. میں حضرت محمد یار گاڑی شریف والے اور فرمائے دینا حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا. حقیقت محمد دی پا کوئی، جنہاں کو آندھی ہے وہ پڑھ سکتے، جنہاں کو نہیں آندھی کوئی مسئلہ نہیں. سارے پڑھیے. حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا. اتھاں چپ دی جائے اللہ کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جائے اللہ کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جائے اللہ کوئی نہیں
نہیں سکدا اتھاں چپ دی جائے اللہ کوئی نہیں اے صورت محمد اے صورت خدا دی 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 ایہو راز مشکل دسا کوئی نہیں سکدا ایہو راز مشکل دسا کوئی نہیں سکدا تے سارے بولو حقیقت محمد دی پاک اے مذہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے اے مذہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے اے مذہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے محبت دا جھگڑا چھوڑا کوئی نہیں سکدا حقیقت محمد دی پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں حضور علیہ السلام کثرت کے ساتھ تبسم فرماتے تھے۔ تبسم کا معنی یہ ہوتا ہے جب آپ مسکرائیں تو دانت سامنے والے نظر آئیں، آواز نہ ہو۔ اور دوسرے نمبر پہ آتا ہے دہک۔ دہک کا معنی یہ ہوتا ہے مسکرائیں، دانت بھی نظر آئے اور آواز بھی ہو۔ اور تیسرے نمبر پہ قہقہا۔ آقا کریم علیہ السلام نے زندگی میں کبھی بھی قہقہا مار کے ہنسے نہیں حضور علیہ السلام۔ اتنی اونچی آواز سے ہنسنا کہ اندر والے تالو نظر آئے، زبان نظر آئے اور گلے کا اوپر والا حصہ نظر آئے، اسے قہقہا کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام تبسم ارشاد فرماتے تھے اور حضور کے تبسم سے ہی پوری کائنات چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب